کہ زندگی میں خدا جسے خوش نصیب سمجھتا ہے اس کی قسمت میں ایسے عظیم دن لکھتا ہے، اور ان دنوں کو خالی عید کا دن نہ سمجھیے، بلکہ یہ وہ دن ہے جب مقدر بدلے جاتے ہیں، یہ وہ دن ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور پھر تیرا آستاں جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ تیرا آستاں جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ اللہ کے نبی نے حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے ابلیس کی سفارش کی، کیونکہ ابلیس خود آ گیا اور گر گڑا کے کہنے لگا یونس مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے کہے تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا مالک بڑا شرمندہ ہے یہ، مہربانی کر معاف کر دے۔ آواز قدرت آئی یونس میں تم دونوں کا خالق ہوں۔ شیطان سے کہے صلح ہو سکتی ہے لیکن شرط وہی پہلے والی ہے، وہی آدم کے سجدے والی۔ کہنے لگا آدم تو ہے نہیں، آواز آئی اس کی قبر پہ جھک جاؤ۔ اس نے کہا ابلیس ہو کے قبروں کو کیسے مانوں؟ شیطان کہنے لگا قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ آپ نے شاید یہ نعرہ پڑھا نہیں، سب سے پہلے شیطان نے لگایا۔ اب آپ پھنس گئے ہیں، آپ قصیدے سننے آئے تھے، آگے بے سورہ مولوی شروع ہو گیا۔ سامعین گرامی، شیطان کہنے لگا پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ آدم کی قبر ہے کہاں، اور دوسرا ہوگی تو کہیں دور ہوگی، میں ابھی ابھی چاہتا ہوں تو معاف کر دے۔ آواز قدرت آئی نہ گھبرا، اگر تو واقعی نیک نیت ہے تو مٹی کا ڈھیر اکٹھا کر، جس جگہ تو کھڑا ہے تصور کاری کہ یہ آدم کی قبر ہے، شبیہ بنا کے جھک جا، میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا۔ کم وقت کہنے لگا جب میں نے اصل کو نہیں مانا تو نقل کو کیسے مان سکتا ہوں؟ پتہ چلا اگر کوئی شیطان جتنا مجرم بھی ہو اور شبیہ کے سامنے جھک جائے، حیران ہو کے نہیں، حیران ہو کے نہیں، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شیطان ہوگا وہ جھکے گا کیوں؟ کیونکہ شیطان شبیہ کو نہیں مانتا، جو اصل کو نہیں مانتا وہ نقل کو کیسے مانے گا؟ تو اللہ بھلا کرے ہمارے بریلوی بھائیوں کا، انہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جاتی ہے۔ آج کل نوجوانوں کے سینوں پر سبز رنگ کے بیج لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا لگا نالین مبارک۔ اب جو کمینہ ہوگا وہ تو یہی کہے گا حضور بھائی یہی پہنتے تھے، اور جو غیرت مند ہوگا
وہ چوم لے گا، کیونکہ شبیہ ہے۔ تو ابھی جوتی کی شبیہ سمجھ میں آئی ہے، کل محمد کے بیٹے کے روزے کی شبیہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بول کر ذرا جھانک کر، سر نہیں ہلانا۔ ہماری عبادت میں سر ہلانا کہیں ہے ہی نہیں، ہم سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے۔ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، اور موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے، آج بول سکتے ہیں تو علی کے لیے بولو، قبر میں تم نہیں بول سکو گے، پھر تمہاری جگہ علی بولے گا۔ اور ویسے بھی یہاں زبان کہاں بولتی ہے؟ شجرہ بولتا ہے، حسب نسب بولتا ہے، ماں کی شرافت بولتی ہے، کیونکہ ذکر اس کا ہے جس کی ٹھوکر پہ میت بولتی ہے۔ جتنے ہمارے گلے خراب ہوتے ہیں، اللہ بھلا کرے سنگیت والوں کو، یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اسی سے بنا ہے سانگ ترے، آپ نے کھانے والے سمجھے، جو سانگ گیا وہ تر گیا۔ سامعین گرامی قدر، یہ جشن بھی شبیہ ہے، اس کی اصل ہو رہی ہے عرش پر۔ وہاں کبھی فرشتے پڑھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، کبھی اللہ پڑھتا ہے، فرشتے سنتے ہیں، ہم نیچے شبیہ بنا کے بیٹھے۔ اسی جشن کی شبیہ جو نبی کے گھر کا جشن ہے۔ اللہ نے پہلا فکر عرض کرنے لگا، اور یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ۔ میں عام روش سے ہٹ کے جشن پڑھوں۔ سامعین گرامی، اللہ نے کائنات میں ہر بندے کو جب دنیا میں بھیجا تو رشتے دے کر بھیجا۔ جب بندہ آتا ہے تو رشتے بنانے نہیں پڑتے، ولادت سے رشتے بن جاتے ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی ولادت سے رشتے بن جاتے ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی چاچا، کوئی ماما، کسی رشتے سے خوش ہو کے ہنسپوں سے بدل، کوئی بھائی، کوئی بہن۔ لیکن اللہ نے جو اپنے نبی کو بھیجا تو اس کے سارے رشتوں کو توڑ دیا۔ روایت نہیں، آیت پڑھنے لگا، وما محمد الا رسول، میرا نبی محمد اور کچھ بھی نہیں، صرف رسول ہے۔ اب اسے دنیا کے رشتوں میں نہ تولنا۔ تم سمجھتے ہو یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو آمنہ کا لال ہے، صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے، صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو حسنین کا نانا ہے، صرف رسول ہے۔ اب اس کی زندگی کو کبھی دنیا کے کسی رشتے میں نہ تولنا،
بلکہ اسے زندگی کی ہر پہلو میں رسول سمجھنا۔ اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب بھتیجے کو پال رہا تھا، ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں تھا، نبوت تھی۔ حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے نانا سیر نہیں کروا رہا تھا، رسالت سیر کروا رہی تھی۔ جس بندے کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے، فاطمہ کے استقبال میں باپ نہیں اٹھتا تھا، رسالت کھڑی ہو جاتی۔ آباد و شاد رہو، مولا تمہیں سلامت رکھے، آل محمد تمہیں حمایت حق کا اجر عطا فرمائے۔ قبلہ یہ رسالت اٹھتی تھی، رسالت۔ اگر یہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کو اٹھا کے نکال دے تو داماد نے نہیں نکالا، رسالت نے نکالا۔ نکلنے کی بات تھی، نگینہ ہی انگوٹھی سے نکل گیا۔ کیا برکت ہے، سبحان اللہ، جتھے یہ خیر ہوئی۔ سامعین گرامی قادر، بڑی عجیب بات ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ماں، وجہ چھوڑی، پیغمبر بیمار ہو گئے، بندوں نے میٹنگ بلا لی، ایک بندے نے تقریر شروع کی، اور حضرات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی۔ میں نے کہا بے شک۔ پھر وہ صاحب فرمانے لگے کہ جب بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی کرنا ثواب ہے۔ پبلک نے کہا ماشاء اللہ۔ کئی بزرگوں نے فرمایا انشاءاللہ۔ ابھی تک جو تقریر تھی وہ شریعت کے مزاج میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے بظاہر بڑی خوبصورت تھی، آگے تقریر خطرناک ہو گئی۔ بکواس کرنے والے نے کہا نبی بیمار ہیں، شریعت اسی کے گھر کی ہے، یہ ہمارے جیسا ہے، چلے جائیں گے تو 9 بیوہ چھوڑیں گے، اس سے میں شادی کروں گا، اس نے کہا میں کروں گا، دوسرے نے کہا اس سے میں کروں گا، تیسرے نے کہا اس سے میں کروں گا، مفت کی شہرت مل جائے گی، محمد ہم جیسا ہو جائے گا، ہم کہیں گے پہلے اس کی بیوی تھی اب ہماری بیوی ہے۔ ادھر بے غیرتوں نے یہ منصوبہ بنایا، ادھر اللہ نے خالق غیرت نے فوراً آیت بھیجی، خبردار محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جسے بات سمجھ آئے وہ میرا ساتھ دے نیازوں سے، محمد کی بیویاں تمہاری مائیں۔ یہ اللہ نہ کرے کسی بندے کا خیال ہو کہیں شادی کرنے کا اور بندے اس کو پریشرائز کر رہے ہو تو وہ یہ نہیں کہتے او یار وہ تو میری ماں ہے یار۔ سجین اسے کہا ماں ہے نبی کی بیویاں، کر کے دکھاؤ شادی۔ اللہ نے دونوں طرف پابندیاں لگا دی، ماں ہے، ماں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ اگر تمہیں شادی ہی روکنی تھی تو ضروری صرف ماں کہنا تھا، خالہ کہہ دیتا ہوں۔ جنہیں خالہ نہیں سمجھتے ماسی، آنٹی، آنٹیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، ماموں کی بیوی کو بھی انگلش میں آنٹی کہتے ہیں۔
لیکن اس سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ میاں کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری خالہ ہیں، رشتہ پھر بھی رک جاتا۔ کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں ہیں، پھپھی سے بھی شادی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی۔ کہہ دیتا پھپھیاں ہیں، پھپھی کہتا پھر بھی شادی رک جاتی، خالہ کہتا پھر بھی شادی رک جاتی۔ لیکن یاد رکھنا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کہتا خالہ ہے تو خالہ کے ساتھ شادی حرام ہے، لیکن خالہ کی بیٹی سے جائز ہے۔ پھپھی سے شادی حرام ہے، لیکن پھپھی کی بیٹی سے جائز ہے۔ اللہ نے کہا ماں ہے، ماں سے بھی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی حرام۔ اب ان حرامیوں کا پتہ کرو جو سید زادی سے شادی کو جائز سمجھتے ہیں۔